یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ شراب نوشی، جوا بازی اس قدر پھیل رہی ہے، اور اس پر تو اب اجازتیں، لائسنس تک حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ تو کھلا قرآن کو چیلنج ہو رہا ہے، قرآن کو چیلنج ہو رہا ہے، رب تبارک و تعالی منع فرما رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نا وہ یہ کام کر رہے ہیں، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے بڑے ہی اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شرابی ہوتا ہے نا، جو شراب کی حالت کے اندر مدہوش ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ 10 کام کر ڈالتا ہے، اور ان 10 کاموں کی وجہ سے وہ کہاں پہنچتا ہے تو اس کا انجام بھی بیان کر دیا کہ اگر توبہ کیے بغیر یہ شرابی مر جاتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام دوزخ ہے، اس کا انجام وہ عذاب ہیں جو دوزخ جس سے پناہ مانگتی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا کام جب شرابی شراب کے نشے کے اندر مدہوش ہوتا ہے نا تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ نشے کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ اس کی دماغی جو صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں، جس سے انسان فیصلے کرتا ہے، انسان اچھائی برائی کی تمیز کرتا ہے، انسان دیکھتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو عقل کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں ہیں شراب کی وجہ سے سلب ہو جاتی، اور جس کی عقل ہی شراب کی وجہ سے زائل ہو گئی، تو اب آپ دیکھ لیں فہم و فراست کا پہلو تو ختم ہو گیا، سوچ و بچار والی صلاحیت ختم ہو گئی، تو اس کا پھر حال کیا ہوگا؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں شراب سے بچو، شراب سے بچو، شراب سے بچو، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی منع کر رہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما رہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ جب شرابی کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نقصان کرتا ہے۔ نقصان کیا کرتا ہے؟ اپنا مال ضائع کرتا ہے، اور پھر جوا ہو اور یہ شراب ہو، یہ ایسے بے حیائی کے کام ہیں کہ انسان اپنا مال و دولت برباد کر دیتا ہے ان کے لیے۔ اب جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اندازہ کریں کہ ان کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ شرابی جو ہوتا ہے وہ بیوی بچوں تک فروخت کر دیتا ہے اپنے نشے کے لیے، اپنے جوا کے لیے۔ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جب منع کر رہا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، تم نے یہ کام کیوں کیا کہ یہ نوبت آ گئی کہ آج بچے بھی فروخت ہو رہے ہیں جی، آج یا بچے ہیں تو شرابی نے ساری جائیداد جو محنت سے کمائی تھی اس نشے کی وجہ سے آج اس نے برباد کر دیا جی۔ اور لوگ طرح طرح کے نشوں کے اندر، اور یاد رکھیں ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ نہ سمجھے کہ صرف شراب حرام ہے تو باقی نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا کام شرابی، نشے والا، جوئے والا یہ کرتا ہے کہ اپنی جائیداد مال ضائع کر دیتا ہے،
پھر کبھی عقل آ جائے تو اب پاس ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں۔ بندہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی شرابی فارغ ہو جاتا ہے، اس نشہ آور چیزوں کی وجہ سے اس کو بھائی بھائی کے اندر دشمنی ڈل جاتی ہے، بھائی قریب نہیں آنے دیتے، سکے بھائی والدین گھروں سے نکال دیتے۔ آج جاؤ نا جہاں پہ ان کے علاج ہو رہے ہیں، ایسے ایسے نوجوان، یقین جانیے دیکھ کے ترس آتا ہے کہ 17-18 سال ہمارے ان علاقوں کے اندر، اسی علاقے کے اندر اس نشے کی وجہ سے کتنے لوگ موت کی نیند سو چکے، اور جتنے گئے سب جوان گئے۔ اور بڑا ہی دکھ ہوتا ہے اور رونا آتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا مسلمانی، اور ایسی بدبختی چھائی ہوئی ہے کہ نہ تو یہ قرآن کی بات سنیں، نہ کسی درس و بیان میں بیٹھیں، نہ کہیں سے کوئی اصلاح ملے۔ جب صحت میں ہوتے ہیں نا، اس وقت قرآن و سنت سنا جائے نا، سمجھا جائے، تاکہ پہلے سے ڈر پیدا ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا جی، اس پر قرآن کی آیت سنی تھی، حدیث پاک سنی تھی، یہ کام غلط ہے، پھر انسان کے اندر کا ملامت کرتا ہے۔ لیکن ایک طرف حالت یہ ہے کہ دین نام کی تو چیز کوئی نہیں، پھر ایسے دوست ملے بدبخت جنہوں نے برے کام پہ لگایا، تو لہذا نتیجہ انجام یہ ہوا کہ وہ شرابی اگر نشے کی حالت میں مر گیا تو اس کا انجام کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ شرابی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، عبادات و ریاضات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب نشے کی حالت میں وہ کیا نماز پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ درا حال ہے کہ جب تم نشے میں ہو۔ تو کیا نماز پڑھے گا ایک چرسی نشئی آدمی؟ علمان الحفیظ، اللہ کی پناہ، تو اللہ کی عبادت تو اس پر لازم ہے، اور اس نشہ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گیا، محروم ہو گیا۔ اور حالانکہ یہ حقوق اللہ ہے، نماز ایک ایک نماز فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اور قیامت کے روز ایک ایک نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک نماز کا حساب ہوگا، ایک ایک نماز کا خیال کریں۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن حساب و کتاب کے معاملات اور حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو جب بندہ شراب میں ہوتا ہے تو اس کا نماز سے پھر کیا تعلق؟ کئی کئی گھنٹے، کئی کئی دن اسی طرح گزر جاتے ہیں، پھر ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ شراب جو ہے نا، یہ ہر گناہ کی ہے، چابی ہے ہر گناہ۔ جب انسان نشے میں آتا ہے، شراب کی دھت میں، دھن میں آ جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، تو پھر ہر وہ برا کام بھی وہ کر ڈالتا ہے جو باشعور ہونے کی حالت میں اس نے نہیں کرنا تھا۔ یہاں تک کہ زنا جیسے کام، قتل جیسے کام بھی شرابیوں نے نشے کی حالت میں آ کر وہ کر دیے۔ تو یہ شراب، جوا، نشہ، ان چیزوں سے بچو بچو بچو۔ سب سے دیکھیں نا جی، بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا نافرمان بن گیا تو پھر اس کو بچانے والا کون ہوگا؟ اس کا دکھ درد کون سنے گا؟ اس کو دنیا کے اندر مشکلات سے نجات کون دے گا؟ آخرت میں اس کے لیے بخشش کے دروازے کون کھولے گا؟ تو لہذا فرمایا کہ شرابی جب شراب کے اندر، جب نشے کے اندر آتا ہے تو ہر وہ برا کام کر ڈالتا ہے جو اس نے نہیں کرنا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کی اس بدبو کی وجہ سے، اس سمیل کی وجہ سے
جو کرامن کاتبین معززین فرشتے جو اللہ کی طرف سے اس پر مامور ہیں، اس کی نیکیاں برائیاں ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا شراب سے بچنا چاہیے۔ اور پھر شراب کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ آج اگر اس چیز کا نفاذ ہو جائے نا تو کافی سارا معاملہ سیدھا ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ بڑوں سے اللہ کی پناہ، جب وہ اس کام پہ لگ جائیں گے تو پھر قانون نافذ کہاں سے ہوگا؟ وگرنہ اس کی سزا شریعت میں 80 کوڑے موجود ہے۔ ہاں جی، جب شرابی پر یہ حد شرعی نافذ ہونا شروع ہو جائے تو لوگ خود بخود باز آئیں گے، اور جب یہ سزائیں نہیں ہوتی تو پھر یہی کام ہوتے ہیں۔ چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہاں جی، اس طرح نجائز کو کسی پہ تہمت لگائے اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اسی طرح شرابی کو سزا دو، اس کو کوڑے لگاؤ۔ یہ سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ ہمارے تو رہنما پتہ نہیں آئیڈیل آج کون بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے رہنمائے اعظم قرآن پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم نے تو قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے، اور ہم نے قرآن و سنت کو پس پشت ڈالا تو پھر آج دیکھیں دنیا میں ہمارا حال کیا بنا پڑا ہے۔ آخری بات جی، فرمایا کہ شرابی جب شراب میں مست ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے نشہ میں، تو پھر اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی وہ عبادت کرے بھی تو 40 دن تک اس کی کوئی نیکی اوپر نہیں جاتی۔ کیوں؟ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر وہ 10ویں نمبر پہ فرمایا، اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو موت کے وقت اسے ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ جو ایمان سے محروم ہو گیا تو اندازہ لگائیں پھر وہ کدھر جائے گا۔ تو اس لیے آج کا ہمارا موضوع تھا شراب، نشہ آور چیزیں۔